تو بھائی بہت آسان ہے یہ باتیں کرنا، بہت آسان ہے. لڑ جانا اپنے خلاف سب سے مشکل ہے. اپنے خلاف لڑ جانا کہ میں یہ بدماشیاں اور میں یہ اونچی نیچی یہ وڈ شڈ اور یہ اپنی شوخیوں میں نہیں پڑ سکتا. میں یہ نہیں کر سکتا کہ جو زمانہ چاہتا ہے. میں اپنے صرف رشتہ داروں کو اور لوگوں کو راضی صرف نہیں کر سکتا. میں نے جدھر چلنا ہے میں نے اللہ کو ساتھ لے کر چلنا. تو بھائی اللہ کو ساتھ لے لے. تجھے بڑا کام کرنے کے لیے کوئی زیادہ عزم کی ضرورت نہیں تھی. نوجوانوں کو یہ بات بتانے لگا ہوں کہ میری بہن میرے بھائی تجھے زیادہ بڑا کام کرنے کے لیے کوئی بڑے کام کی ضرورت نہیں تھی. زیادہ شوخیاں اور بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں تھی اور لوگوں کی بھی زیادہ ضرورت نہیں تھی. اکیلا ہی کافی تھا. اللہ نے فرمایا سنی ابھی اللہ نے کیا پوائنٹ بنے. فَإِذَا عَزَمْتَ تو نے صرف عزم کرنا تھا. فتوکل علی اللہ اور ٹرسٹ کرنا تھا اپنے رب کی ذات کے اوپر. پھر دیکھ ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ کہتا ہے میں خود محبت کرتا ہوں ایسے بندوں سے کہ جو کہ میری ذات کے اوپر یقین کر جاتے ہیں. عزم کرنا تھا تو نے صرف اور اللہ نے صرف تیرا ساتھ دینا تھا اور تو نے یہ عزم کر کے یہ یقین رکھنا تھا ہاں آئے گا وہ دن اللہ میرے سے کام لے گا. تو بھائی ان ینصرکم اللہ اللہ کہتا ہے میں مدد کروں فلا غالب لکم. تو کون ہے جو تیرے اوپر غالب آئے گا. ان یخذلکم من ذا الذی ینصرکم من بعدی. اگر میں تجھے چھوڑ دوں میں تجھے تنہا کر دوں تیری مدد نہ کروں تیرا ساتھ تو کون ہے جو تیرے اوپر غالب آئے گا. کون ہے تیری مدد کرے گا. من ینصرکم من بعدی میرے بعد کوئی ہے جو تیری مدد کرے. تو میرے بھائی اپنے آپ کو پہچان. اپنے آپ کو پہچان لے. لوگ آئیں گے تجھے سلام کریں. اگر تو اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا نا تو لوگ بھی تجھے نہیں پہچان سکتے. اپنی زندگی ان کے پیچھے مت برباد کر جو تیرے نہیں ہو سکے. جو تیرے نہیں ہو سکتے بھائی وہ تجھے کبھی نہیں ملیں گے. میرے نبی نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف. صفحے تیری تقدیر کے خوش ہو چکے ہیں. وہ لکھا جا چکا ہے وہ کبھی بدلا نہیں جا سکتا. ابھی تیری تقدیر کے صفحے خشک ہوئے پڑے ہیں. ابھی کائنات بھی آئے تو تیری تقدیر کو بدل نہیں سکتی. تو دوڑ لگا میرے بھائی اللہ کی طرف. اللہ تجھ سے وہ کام لیں گے یقین کر. جب تو بات کرے گا اور لاکھوں کروڑوں بیٹھے تیری بات سن رہے ہوں گے ہاں تیرے اندر وہ پاورز ہوگی تیرے اندر وہ طاقت ہوگی. یہ یوں ہی نہیں آتا بیٹا بولنا. انسان بڑی مارے کھانے کے بعد ادھر آ کے بیٹھتا ہے تو وہ بولنا شروع کرتا ہے. وہ کہتا ہے وہی جو سرسات سے نکلی ہے وہ سب نے سنی ہے. جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتہ ہے. تو تجھے یہ بولنے کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑنی ہوں گی. ٹو مچ فیملیٹی بریڈس کنٹمپٹ. بیٹا تجھے یہ ساری چیزیں چھوڑنی ہوں گی. ٹو مچ فیملیٹی بریڈس کنٹمپٹ. تجھے ان کے اندر آنا جانا کم کرنا ہوگا. انہی جو عیاشی خور ہیں اور جو اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں تجھے ان کے ساتھ بیٹھنا کم کرنا ہوگا. تیرا روز روز کا آنا جانا ان لوگوں کے درمیان تیری قیمت کم کر دے گا میرے بھائی. تو آپ سے اپنا زیادہ وقت اللہ کے ساتھ گزارا کر. ان کے ساتھ مت گزار. یہ تیری قدر و قیمت اور تجھے نہیں جانتے تو کیا چیز. تیرے اندر کا سمندر جو پل رہا ہے کہ تو نے جو عزم کیا ہوا ہے کہ یہ جو سمندر ہے غموں کے میں ان کے اندر سے گزر جاؤں گا. جس سمندر کو دیکھنے سے لوگ ڈر جاتے ہیں اور تو نے عزم کیا کہ میں ان سے اندر سے گزر جاؤں گا. کیوں میرے اللہ میرے ساتھ. تو بھائی یہ چیزیں ساری تب آتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کو کہ نگاہ مومن سے بدل جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے تو مومن کی نگاہ سے بھی ڈرا کے رکھ دیا. فرمایا اتقو ڈر جو اس کی نگاہ سے بھی. فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. کہ جب یہ دیکھتا ہے نا تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی نگاہ کی یہ پاور ہے میرے بھائی. اس کا ہاتھ پڑے گا تو سامنے والے کا کیا بنے گا. تو اپنے آپ کو پہچان. تو شیروں کا بچہ ہے. تو یوں ہی نہ جی. تو اپنے آپ کو اپنی زندگی گزارنا سیکھ. اپنے ساتھ جی لے یقین کر. میں یہ بہت قیمتی جملے ہیں تجھے بتا رہا ہوں. او نتھنگ وینچر نتھنگ ڈن. ہمت کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا. سمندروں کو رستہ نہیں ہے صحابہ نے. صحابہ ایک واس لگاتے تھے نا تو جنگل خالی ہو جاتے تھے. اللہ اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے مستقبل کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیرا یقین تیرا ٹرسٹ تیری کوششیں تیرے ڈیزائرز تیری امبیشنز اور اگر تو چاہتا ہے فیمز تیری خواہشیں لگ کدھر رہی ہیں. اور اگر تو فیمز چاہتا ہے نا یقین کر پھر آ جا اسی طرف اسی کے پیچھے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یار جو چیز اللہ نے چھپائی کدھر ہوئی ہے اور لوگ حاصل کدھر سے کر رہے ہیں. وہ اصول جو اللہ قرآن حدیث کے اندر سمجھا رہا ہے اور حیران ہو جاتا ہوں میں کہ یار لوگوں کو سمجھ نہیں آئے. وہ شہرت کسی اور چیز سے حاصل کرنا چاہتے اور اللہ نے شہرت کسی اور چیز میں رکھی ہے. اور اللہ وہ غم اور تکلیفہ برداشت کرنے کا جو اصول ہے وہ اللہ نے کچھ اور سکھایا اور لوگ کسی اور چیز کو فالو کر رہے ہیں. وہ رولز ہی نہیں اللہ نے بتائے جو ہم فالو کر رہے ہیں. تو کیسے نکلے گا. تو کیسے ان چیزوں سے باہر آئے گا اور کیسے نجات پائے گا ان پریشانیوں سے جب تجھے اصول ہی معلوم نہیں ہوں گے. پرنسپلز ہی نہیں پتہ ہوں گے کہ کیسے کرنا ہے کیسے لڑنا ہے اپنے خلاف کیسے لڑنا ہے لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اور انزل منازلہم کیسے اس کے اوپر اس حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے کہ ہر کسی کو اس کے مرتبے کے مطابق گائیڈ کرنا. اور اس کے ساتھ ہر کسی کی ایک لیول ہوتا ہے. کسی کو زیادہ عزت دینے سے وہ اوور ہو جاتا ہے اور کسی کو کم عزت دینے سے وہ اس کا مسئلہ اور خراب ہو جاتا ہے. تو ہر کسی کو ایک لیول پر رکھنا ہوتا ہے. تو میرے نبی نے حدیث کیا انزلوا الناس منازلہم. فرمایا مومنو
ہر بندے کو اس کے مرتبے کے مطابق ڈیل کرنا سیکھ لو. یہ بھی ایک مومن کا کام ہے. یہ ساری چیزیں اور یار سارے اصول تجھے تب آئیں گے جب تو چوٹے کھائے گا. یہ علم بڑی مارے کھانے سے آتا ہے. یہ علم بہت زیادہ لوگوں کی اور اپنوں کی بے وفائیوں اور اپنے کے تانے کھانے سے آتا ہے. یہ کام تو کرے گا تجھے بہت سو کی باتیں بھی سننی ہوں گی, بہت سو کی کڑوی کسیلی اور اپنوں ہی کی وار سہنے ہوں گے, پھر جا کے بیٹا ایک ہیرا بنتا ہے. سرما دیکھا ہے نا, لوگ پاؤں مارتے ہیں اس پتھر کو, جب پاؤں مارتے ہیں نا تو پھر وہ پیروں کے اندر ہلتا ہوا دور جا گرتا ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے اس کو جب پس جاتا ہے, پس کر جاتا ہے, پھر لوگ اس کو اپنی آنکھوں میں سجاتے ہیں. سرما بن بیٹا, سرما بن. یہ تیرا کام نہیں ہے, تیرا محل نہیں ہے, یہ تیری جگہ نہیں ہے. مینس ناؤ بائی دا کمپنی ہی کیپس, کہ آدمی اپنے دوستوں سے اور اپنی بیٹھک سے ہی بچانا چاہتا ہے. ان کو بیٹھنوں کو تجھے چھوڑنا ہوگا, ان رسم و رواجوں کو, ان پارٹیز, فنکشنز اور یہ چیزیں جو تیری زندگی کا ٹائم ویسٹ کرتی ہیں. میرے بھائی کیوں نہیں جان رہا تو ان چیزوں, کیوں نہیں سمجھ رہا کہ یہ تجھے تیرے ایک مرتبے کو کم کر دیں گے. تو نہیں بات کر سکے گا, تیرے اندر وہ جذبہ اور دم نہیں آئے گا. جب تو اپنے ساتھ نہیں لڑے گا تو تجھے وہ چیز ہی نہیں ملے گی کہ تو بات کرے اور لوگوں کو سینے اور کلیجے بھرے اٹھ پڑے تیری باتوں سے.